سینٹ کے الیکشنز تو ہو گئے، لیکن آنے والے سیاسی سال میں اگر سب سے بڑا سیاسی رول کسی کا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا ہے، کیونکہ وہی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں۔ ان کی کیا منصوبہ بندی ہوگی؟ آخر اس حکومت نے اپنا ٹینیور اگر پورا کرنا ہی ہے تو کیا آگے جا کے ایک اور ٹرم بھی ان کو مل سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ وہ مکمکہ.com کے تحت اپنی پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے اس حکومت کے منصوبے اور اس حکومت کی سیاسی اسٹریٹجی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تقویت دیتے آئے ہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ حکومت ابھی بھی قائم دائم ہے، حالانکہ وہی لائرز موومنٹ کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی حیثیت سے ابھرے تھے۔ ایک ان کا روب و دبدبہ، ان کی ایک حیثیت اس وقت ایسی نظر آتی تھی کہ لگتا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو یہ حکومت ایک سال بھی مزید نہ کرتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حکومت کی ری الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس حکومت کی کارکردگی یا ناقص کارکردگی اگر کہیں، اس کے حوالے سے جو ہے ہر ٹاک شو پہ، ہر اخبار میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی شطرنج صدر صاحب کی کچھ ایسی ہے کہ ابھی بھی ان کی ری الیکشن کی بات ہوتی ہے۔ خرم دستگیر صاحب ایک بہت ہی سینئر رہنما ہیں PML نون کے، ان سے ہم پوچھیں گے خرم صاحب سے کہ یہ ایسا کس طرح ہوا کہ ہم اس نہج آگے کھڑے ہوئے کہ صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کی ری الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ PML نون کی اسٹریٹجی آگے اب کیا ہوگی؟ خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ خرم صاحب، مجھ پہ کچھ الزام بھی بیچ میں لگتا تھا، کیونکہ غلطی سے میں وکیل ہوں اور آپ کی پالیسی جو تھی لائرز موومنٹ کے دوران اس کو سراہتا تھا۔ مجھ پہ الزام لگتا تھا کہ شاید میں بی آئی ایم سافٹ آن یو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک میں کہوں گا کہ تاریخ کے ایک اس حصے سے، جبکہ آپ پنجاب کے جیسے صوبے کو اس کے حقوق اور ایک مڈل کلاس رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشنل، یہ ساری رائٹس کی آپ نے میرے خیال سے ترجمانی کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی، اور پنجاب کی مڈل کلاس پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ روٹس سے بالا تر ہو کے ابھری، جو کہ مجھے ایک پاکستان میں ایک امید اس وقت نظر آئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اب جو ایگزائل میں اتنا سال انہوں نے گزارے، اب وہ ان کا بالکل رخ، ان کا قبلہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ صحیح باتیں کرتے تھے، لائرز موومنٹ میں ایک انتہائی امپورٹنٹ رول تھا، ان کے بغیر ہم جج بحال نہیں کروا پاتے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے سر؟ اتنا سب کچھ درست جا رہا تھا اور اس کے بعد آج ہم کھڑے ہیں اور ری الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں صدر صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی۔ ویئر ہیو یو گون رانگ؟ کیا پنجاب حکومت بچانے کے چکر میں آپ نے کل کی فیڈرل گورنمنٹ گوا دی ہے؟ نہیں، آپ نے تو بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اگر ہمیں پنجاب کی حکومت بچانی ہوتی تو ہم اس وقت لائرز موومنٹ پہ اور ججوں کی بحالی کے اوپر مکمکہ کر لیتے، بڑا آسان تھا ہمارا لیے، اور اب تو اس پہ بہت سارا مٹیریل بھی پبلش ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ نہیں سر، وہاں تو آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب ڈوگر صاحب کے ساتھ زرداری صاحب مل جاتے تو پنجاب حکومت چھوڑیں، کسی کی کوئی حکومت نہیں بچنی تھی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ ڈوگر صاحب کو ہٹانا تو آپ کا ایک آئینی فرض تو تھا ہی، لیکن سیاسی ضرورت بھی تھی۔ نہیں، یہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈوگر صاحب زرداری سے مل گئے تھے، تو ملے تو انہوں نے ہمارے قائدین کو ڈسکوالیفائی کیا۔ وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی یاد کریں، اس کو نہ بھولیں کہ انہوں نے ہمارے قائدین کو سیاست سے باہر نکالنے کا پورا انتظام کیا اور گورنر راج لگایا پنجاب میں، اور وہ کس پاداش میں؟ کیونکہ ہم اس کے اوپر سٹرکٹ تھے کہ ہمیں عدلیہ کی بحالی چاہیے اور ہم اس پر لانگ مارچ کریں گے۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی اس اصول کی خاطر اپنی حکومت گوائی، اور پھر پبلک کے پریشر کی وجہ سے، اللہ کے کرم سے، جو لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ اس دن جو بڑی فیٹفل نائٹ تھی 15 اور 16 مارچ 2009 کی، اس میں پاکستان کی عوام باہر نکلے، اور وہ ایک معجزہ پاکستان کی تاریخ میں تو سے کہوں گا کہ ایک پالیسی کی خاطر ایک پارٹی اور عوام باہر آئے، اور جب پالیسی اچیو ہو گئی تو پھر وہ واپس چلے گئے اپنی جگہ پہ۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جو حکومت کا سینیریو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جو اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ تو پاکستان کے عوام نے 18 فروری 2008 کو جو فیصلہ کیا تھا، اس کے نتائج ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے ہیں۔ صرف ایک تبدیلی آئی ہے، پچھلا جو صدر کا خطاب تھا اور آج کا خطاب تھا، کہ پچھلے خطاب اور اس خطاب میں فرق یہ آیا کہ جو قاتل تھے وہ پھر قرب جان آ گئے اور قریب آ گئے، وہ فرق ہوا۔ اور دوسرا جو فرق ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بار بار اس پہ غور کر رہے ہیں کہ جو عدلیہ کے ساتھ جو حکومت کا رویہ تھا وہ بجائے بہتر آنے کے اور خراب تر ہوا ہے۔ باقی تو جو ہماری پولیٹکس ہے، جس بنیاد پر ہم کھڑے ہیں، ہم آج بھی اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے
سیاست میں اس کے خلاف ہے. اور آپ اس غور کریں کہ اس کی لیٹسٹ السٹریشن یہ ہم نے دی ہے کہ پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ میں ہر قسم کی پارٹی لیفٹ ٹو رائٹ سینٹرسٹ موجود ہے, لیکن کسی پارٹی کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکشن کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ مسلم لیگ نون ہی تھی جس نے یہ وزن اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں. الزام لگتا ہے اس دوران بھی جب یہ بات ہوئی ہے اس کے خلاف بولا اس لیے سر, اس لیے کہ آپ پھر جو بعد میں آج الزام چودھری نثار صاحب نے لگایا ہے, اس وجہ سے آپ کچھ زیادہ ہی آپ لوگ افیکٹڈ تھے. وہ الزام یہ کہ شاید جنرل شجاع پاشا صاحب عمران خان کی کچھ زیادہ مدد کر رہے تھے. آج چودھری نثار نے اسی کا حوالہ دیا کہ ان کے جانے کے بعد اب ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے سیاسی طور پہ. سر شاید اس لیے آپ جو ہے آپ کا اختلاف اتنا پرزور تھا, اتنا شور تھا اس کے حوالے سے. جو وہ چاہے آپ کو یاد ہے کہ اے پی سی جب ہوئی تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس وقت بھی صرف ہمارے قائد محمد نواز شریف نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر واقعہ ہوا ہے اتنا سیریس ایبٹ آباد کا مہران بینک والا اور یہ مہران گیٹ والا جو ہوا ایشو, اور اس کے بعد اس سے ہم نے دیکھا کہ سلالہ کے اوپر تو تمام جب مہران گیٹ کا کون سا ایشو سر آپ میرے خیال سے کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ مہران بیس کی بات کر رہا ہوں. ویسے مہران گیٹ پہ بھی آئیں گے, مہران بیس کے اوپر جی مہران گیٹ پہ بھی آئیں گے, بالکل بات کرنی چاہیے اس کے اوپر, وہ بھی بڑا ضروری حصہ ہے آج کی اس لینڈسکیپ کا. تو ہم نے تو ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ہمیں جہاں افواج پاکستان جو اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہیں, جس طرح انہوں نے سوات میں کیا, ہم انہیں اس کی سپورٹ کی, لیکن جہاں غیر آئینی کردار ہے معذرت کے ساتھ میرا پوچھنا یہی تھا, اب ہر چیز اتنی اچھی کر رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آج ان کے ری الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ پنجاب میں محدود ہوتے جا رہی ہیں؟ کیسے ہو گیا؟ نہیں, ان کے ری الیکشن کی باتیں تو کرنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن ان کے ری الیکشن کے تمام کیلکولیشن موجودہ پارلیمنٹری سچویشن کے اوپر بیسڈ ہے, جو کہ ہمارا اس کے اوپر یقین ہے اور قیاس ہے اور اللہ کے گھر بھی یقین ہے کہ جب پاکستان کے عوام کو دوبارہ موقع ملے گا تو وہ اس حکومت کی جو معاشی بد انتظامی ہے, اکنامک مس مینجمنٹ جو پاکستان کی ہے, اس کی سزا اس حکومت کو ضرور دیں گے. اور وہ نقشہ نظر نہیں آئے گا جو آج تو یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے ہواریوں کو خوش کرنے کے لیے پریکٹیکلی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ریلوے کا ادارہ ایک ہواری کے نام دان کر دیا ہے, کراچی شہر اور کراچی پورٹ ٹرسٹ ایک پارٹی کے نام کر دیا ہے, جو یوریا اور پیداوار کی وزارت تھی وہ ایک اس کے. تو ان اداروں کی بلی چڑھا کر, قربانی دے کر, تباہی کا سامان پنجاب حکومت کی بھی انہوں نے قربانی دی آپ کے حق میں تاکہ یہ مکمکہ چلتا رہے. نہیں, مکمکہ تو آپ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے اس وقت جو اہم بات ہے سیٹرڈے کی, وہ ایک جمہوری مینڈیٹ ہولڈ کرتا ہوا وزیر اعظم دعوت دیتے ہیں ود پروٹوکول پارلیمان کے اندر, ایک جمہوری صدر ایک 5واں خطاب کرتے ہیں ود دا جوائنٹ سیشن آف دی اسمبلیز, یا پارلیمان کو 5واں خطاب کرتے ہیں. سر یہ آپ لوگوں کی براڈر مینڈیٹ تو آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے جمہوریت کے لیے, 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم لائے ہیں, میرے خیال سے پاکستان کی واحد دور تک واحد ویسے سویلین ڈسپنسیشن ہوگی جس نے 3 آئینی ترامیم ود کنسنسس کی ہیں. سر یہ تو سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے, آپ چاہے جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں گیلانی صاحب سے اور زرداری صاحب سے اور ان کی کرو سے, یہ تو ایک بڑی جمہوری جیت ہے. اور شاید اب ہم نے ایک چیپٹر کم از کم نیا شروع کر دیا ہے پاکستانی تاریخ کا, جس کے اندر یہ بوٹوں کا عمل دخل جو ہے وہ تھوڑا محدود ہی رہے گا. جی, لیکن آپ 2 باتیں ہیں اس میں اہم. ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے 90 کی دہائی میں اور اس سے پہلے بھی جو بوٹوں کا عمل دخل دیکھا, اس عمل دخل کو انوائٹ کرنے میں ہمیشہ اس وقت کی جو پرنسپل اپوزیشن تھی اس نے یہ دعوت دی, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی, آپ کو معلوم ہے کہ 90 کی دہائی میں یہ کھیل چلتا رہا. اب اگر آج یہ دروازہ بند ہوا ہے تو اس میں پرنسپل کریڈٹ تو بلا شبہ مسلم لیگ نون کا ہے, جنہوں نے بارہا اس دوران جو ہے ایشو اٹھے اور موقع بنے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر حکومت لینی ہے تو عوام کی حمایت سے لینی ہے, ہم کسی تھرڈ فورس کی حمایت سے حکومت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل درست فیصلہ تھا آپ کا, لیکن آپ ایک وائبرنٹ اپوزیشن کا رول اگر پلے کرتے رہتے تو عمران خان صاحب کو جگہ نہیں ملتی اور ایجنسیوں کو بھی جگہ نہیں ملے گی. آپ اگر ایک وائبرنٹ اپوزیشن کا رول تو پلے کریں. ہاں بالکل. دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صدر زرداری صرف صدر نہیں ہے, وہ حکمران پارٹی کے کو چیئر پرسن ہے, اور وہ جس یوں لگا ہمیں اور جو تقریر سے واضح بھی ہوا
کہ پاکستان سے ہٹ کر کوئی علیحدہ پلانٹ زرداری ہے جہاں مہنگائی نہیں ہے, جہاں بے روزگاری نہیں ہے, یہ آپ کی بڑی انفیئر. خرم صاحب دیکھیں, آپ لوگوں نے یہ میرے خیال سے انفلیشن کو جب ٹرانسلیٹ انٹو مہنگائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑی انفیئر بات ہو جاتی ہے کہ وہ 25% تھی اب 10% ہو گئی. صدر صاحب نے کہا مہنگائی کم ہو گئی. انہوں نے انفلیشن کی شرح کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ایئر آن ایئر انفلیشن ہے وہ 25% تھی ہمارے پہلے سال میں, آج 10% ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی, مہنگائی کے اندر اضافے کی جو حد تھی, جو اس کے اضافے کی پرسنٹیج تھی, وہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. مطلب ڈیفلیشن کی تو وہ بات نہیں کر رہے تھے. یہ بالکل, if you live by statistics you die by statistics. اگر انہوں نے یہ بات کر دیا تو انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی ابھی فرسٹ کوارٹر کی فسکل رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت نے صرف 92 دنوں میں 527.2 ارب کے قرضے لیے ہیں. They printed 5.73 billion rupees a day. ہر روز 5.7. لیکن یہی میرا خرم صاحب سوال ہے, اس بات کو آپ نے کس حد تک ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر اسی طرح پرنٹنگ اور بوروئنگ جاری رہی تو روپی جو ہے وہ اتنا ڈی ویلیو ہو جائے گا کہ ہماری جو روپی میں ایسٹس ہیں, انویسٹمنٹ ہیں, ہمارے جو ریسورسز ہیں, ان سب کی ویلیو گر جائے گی. بالکل جی, ہم تو اسے مستقل ہائی لائٹ کریں. میں نے اگر یہ پوائنٹ اٹھایا ہے تو مسلم لیگ نون پوری طرح اویئر ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو گروی رکھ کر یہ حکومت جو ہے اپنے للے تلیل اور مس مینجمنٹ کو جاری رکے ہوئے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا سیریس کنسرن ہے کہ ایک طرف حکومت کی لوٹ مار جاری ہے اور لوٹ مار کس بیسس پہ ہے کہ وہ پبلک بوروئنگ کے بیسس پہ. معیشت پہ اگر آئے گئے ہیں, اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی معیشت کی ہینڈلنگ سیاست کی نظر ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے. وہ سیاست کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں, معیشت کو ترجیح کم, لہٰذا یہ ساری استعمال اور بوروئنگ اور اسٹیٹ بینک ایک ایسے موقع پہ, ایک ایسے نیچ پہ کھڑی ہے کہ وہ پرائیویٹ بینک سے بورو کر رہی ہے تاکہ اس کو اتنا چھاپنا نہ پڑے. اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے سب سے ہارڈ وارن جیالے بھی یہی کہیں گے, اس بات کو تو تسلیم کر ہی لیں گے کہ کوئی اکنامک مینجمنٹ ایٹ ایکسلنس کے ساتھ پار ایکسلنس نہیں ہوئی ہے. لیکن خرم صاحب, جب یہ ٹیکسیشن کا 8.9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو بڑھانے کی بات آئی تھی تو RGST کے آپ خلاف تھے سر. اگر اس وقت اس بات کی ٹریڈ ان ہو جاتی کہ صحیح ہے جی RGST کم کر کے لگا دیں اور دوسری طرف ایگریکلچرل ٹیکس لگا دیں, تو سر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ 3 آئینی ترامیم کی ہیں. ایک میجر ٹیکس ریفارم بھی ہو جاتا اسی وقت. آپ اپنے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑے رہے, وہ اپنے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑے رہے. بچے بیچارے میرے خیال سے 6 لاکھ سیلریڈ انڈیویجولز اور 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ جو کہ اپنا ٹیکس ظاہر کر دیتے ہیں. اب چاہے وہ 5,000 دیتے ہیں 5 لاکھ کی جگہ, یا 5 لاکھ دیتے ہیں 5 کروڑ کی جگہ, اپنے حساب سے ہی دیتے ہیں, اور وہ بہت ساری استثنا بھی ان کو مل جاتی ہے کہ ایگریکلچر انکم پہ. یعنی کہ یہ کنسنسس آپ ریچ کر سکتے تھے. سر اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک فائنانس منسٹری کا تھوڑی دیر کے لیے ہی ایک پوسٹ جو ٹیکس ریفارم ہے, ٹیکس ریفارم کے لیے آئینی ترمیم نہیں چاہیے. اور اگر یہ حکومت اپنے آپ کو حکومت کہلاتی ہے تو ان میں پھر جس کو گورننس کہتے ہیں ان کو پھر گورننس میں یہ ٹیکس وہ سمجھتے تھے کہ درست پالیسی ہے تو انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں تھی, وہ لے کے اس کو تھرو کر سکتے تھے. انہوں نے تھرو نہیں کیا. دس از بیڈ مینجمنٹ. اگر آپ یاد کریں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جن دو چیزوں میں چل رہی ہے. جنرل سیلز ٹیکس اس وقت بھی بڑا شور اٹھا تھا لیکن PMLN کی گورنمنٹ نے لاگو کیا تھا. وہ جو ٹیکس لا ہے جنرل سیلز ٹیکس کا وہ ہماری یادگار ہے. اسی طرح جو ریمیٹنسز کا ایشو ہے وہ بھی ہمارا ریفارم کیا ہوا, جس کی بنیاد پہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی 12 بلین, اور آج بھی زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں اس کا ذکر کیا. تو جن گورنمنٹس نے گورن کرنا ہوتا ہے وہ ریفارم میں پھر اپوزیشن کا انتظار نہیں کرتے. اپوزیشن تو چاہیے جب آپ کے پاس نمبر نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا 20ویں ترمیم جب پہلے دن آئی تھی تو ایک لائن تھی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو 28 اراکین اسمبلی ہیں انہیں پروٹیکشن دے دی جائے. یہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ انہیں ضرورت تھی, انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کو ہم لے کر گئے. کریڈٹ ہے آپ نے کروائی ہے فار انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اینڈ اے نیوٹرل کیئر ٹیکر. تو ہم نے ان کو پش کیا کیونکہ انہیں ضرورت تھی. لیکن اگر یہ واقعی گورننس میں سیریس ہوتے, اگر یہ واقعی سیریس ہوتے کہ ہمیں جو ہے سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ابھی تک بجلی کا بحران شدید تر وہ سالو نہیں کر پائے. دستگیر صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں گے, ندیم افضل گوندل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر ان سے بھی پیپلز پارٹی کا موقف لے لیں, نون کا موقف تو سامنے آ ہی رہا ہے. السلام علیکم گوندل صاحب, شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وعلیکم السلام. سر آپ سے پہلے تو یہی پوچھوں گا, ابھی آپ کی حکومت کی کارکردگی پہ دستگیر صاحب بھی اپنا تبصرہ کر رہے تھے, لیکن سب سے پہلے تو میں آپ سے اگر پوچھ سکوں سر, وزیر اعظم 21 تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ کنویکٹ بھی ہو جائیں. اب یہ وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جو اب کھلے عام سپریم کورٹ کے فلہی کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے درجے کو, اس کے ایک سٹیٹس کو, اس کی ایک عزت کے حوالے سے کھل کے اب باتیں کر رہے ہیں. وہ عام کہہ رہے ہیں کہ اگر خط مجھے لکھنا ہوتا تو میں پہلے ہی لکھ دیتا. تو یعنی کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ ہوئی, آئے دن ایک نئی کنٹیمپٹ کر رہے ہیں.
اور آپ کے خیال سے یہ وزیر اعظم کے سٹیٹس اور وزیر اعظم کے درجے کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے ایسی باتیں کریں جبکہ یہ عوام کا ریسٹورڈ سپریم کورٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے اگر بات کی ہے تو انہوں نے آئین کی بات کی ہے. انہوں نے آئین میں کہا ہے کہ آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور پارلیمنٹ نے امیونٹی دی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. تو انہوں نے کہا میں امیونٹی ختم نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اور ادارہ ختم کر سکتا. جس آئین کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم، اس آئین میں ہی لکھا ہے، اسی میں ہی درج ہے کہ تشریح آئین کی سپریم کورٹ کرے گی، وزیر اعظم نہیں کرے گا. وہ کون ہوتے ہیں یہ سمجھنے کہنے کے لیے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ تشریح کی ضرورت اس جگہ پڑتی ہے جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہو. جہاں تشریح کے لیے آپ سپریم کورٹ کو رجوع کرے گا تو پھر تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، جو واضح چیزیں ہیں ان کی تشریح نہیں ہوتی. سر میں اگین معذرت کے ساتھ، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے خط لکھیں، اس میں تشریح وشریح چھوڑ دیں، آئین شائن چھوڑ دیں. سپریم کورٹ نے کہا خط لکھیں. میں یا سپریم کورٹ کا خط لکھنا ہے، میں سپریم کورٹ یہ دیکھیں سر آئین کے مطابق ہی ہوگا نا ان کا حکم. سپریم کورٹ کا حکم آئین کے مطابق ہی ہوگا یا آپ بتائیں گے آئین کے مطابق نہیں ہے؟ یہ بھی تو سوچیں نا سر. میں کہہ رہا ہوں سر سپریم کورٹ کا حکم جو ہے ہم ازیوم یہی کریں گے نا کہ آئین کے مطابق ہے، یا آپ تشریح کر کے کہیں گے کہ نہیں آئین کے خلاف ہے؟ یہ تشریح عوام کر سکتی ہے کہ عوام کو یہ آئین میں عوام نے ہی یہ حق سپریم کورٹ کو دیا ہے، یہ عوام کا ڈاکیومنٹ ہے حضور. میری بات سنیں، میری بات سنیں، اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا. سر یہ الیکشن میں فیصلے نہیں ہوتے، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے. یہ آئین میں، عوام کے آئین میں یہ درج ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ 11 سال میں آپ ایک بندے کو ٹرائل کیا ہے، 11 سال جیل میں رکھا ہے، 11 سال بعد آپ نے ہر ایک کو پرانے گڑے سب کے بند کر دیے سوائے پیپلز پارٹی کے. باقی اگر کسی نے وردی میں ترمیم کی جاتی ہے تو اس کو بھی معافی ہے، کسی نے پی سی او کا قدم اٹھایا تو اس کو بھی معافی ہے، عدلیہ کی زیادتی اس کو بھی معافی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی امیونٹی نہیں ہے، باقی سب کے لیے. سر امیونٹی تو حاصل اگر صدر کو ہے بھی تو بھی خط تو لکھ دیں نا. آپ کے اتنی سی بات ہے، خط لکھ دیں، کچھ نہیں ہوگا صدر صاحب کو، خدا نہ خواستہ. ایسی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی بات سنیں، خط ہم ضرور لکھ لیں گے. اگر آئین جب آصف علی زرداری کا ٹنور ختم ہو لینے لے پھر خط لکھ دیں گے. جب وہ پریزیڈنٹ نہیں لیں گے خط لکھ دیں گے. صحیح. گونڈل صاحب تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. حیدر وحید، میرے خیال سے کامیابی نہیں ہوتی جب آپ ایک پیپلز پارٹی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اگر لاجک کے اوپر بیس کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسی آرگیومنٹ جس کے اندر وہ اسپیس نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہہ دیا یہ میں معیز جعفری صاحب دستگیر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. دستگیر صاحب آپ کو بھی اس میں لوں گا. آپ کو یہ لگتا نہیں سر کہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں لاجک نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جان بوجھ کے لاجک کو جو ہے نظر انداز کیا جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاجیکل ہے خدا نخواستہ. سب سے بڑی ماشاءاللہ پارٹی ہے ملک کی، اتنی بڑی پارٹی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے ماہر ان کے وکلاء ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے بہترین ماہر قانون ان کے وکیل ہیں. تو یہ میں کیسے مان لوں کہ انہیں یہ آئین کی اتنی سمجھ نہیں کہ خط لکھنے کو اگر کہا ہے سپریم کورٹ نے تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کہا ہوگا نا. اور اگر نہیں کہا تو ریویو میں وہ یہ پوائنٹ لیتے ہیں. اب تو نہیں لے سکتے وہ پوائنٹ. انہیں بیڈ ایڈوائس، پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین کی مکمل سمجھ ہے اور انہیں اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن وہ کیا کریں کہ انہیں اپنے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں پارٹی کے، ان کے 60 کروڑ ڈالر بچاتے بچاتے جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئے ہیں اور وہ وزیر اعظم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے یہاں تک فرما دیا اور یہ ایک سگنل دیا کہ شاید پاکستان میں جس طرح روایت رہی ہے صرف جو کمزور ترین سرکاری اہلکار ہوتا ہے پی این، اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے قانون کا، لیکن اگر آپ پی این نہیں ہیں، آپ پی ایم ہیں تو آپ کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. اور اگر پی ایم جو ہے وہ عدلیہ کے احکامات ماننا شروع کر دے تو وہ بھی پی این جیسا ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. ہمیں تو ان کو یہ سمجھانا ہے جس کے لیے یہ مجھے بتائیں کہ ایسی باتیں پیپلز پارٹی سے کیوں آتی ہیں. ایک دفعہ صدر مملکت نے بھی کہہ دیا تھا، مولانا کہہ دیا تھا، شاید مولوی کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب کو ایز ایف کہ مولوی اس ملک میں بے تحاشا نہیں ہے یا ہونا کوئی ایسی ویسی بات. پھر کبھی وہ کہہ دیتے ہیں پی این. اب کیا اس ملک میں پی این ووٹ نہیں دیتے؟ کیا اس طرح کی یہ لاپرواہی ہے؟ یہ کیا ہے یہ کہ پی این کو مطلب آر دے ٹرائنگ ٹو سے کہ پی این جو ہے وہ کوئی کمتر انسان ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جی وہ یہی ہے جس طرح کا آپ کو ذہن میں ہوگا کہ جو روایت یہی کہ پاکستان میں جو کمزور ترین شخص ہے
उसी के ऊपर कानून का इतलाक होता है। आप ज़रा से भी ताकतवर हैं, जिस तरह आपने देखा वहीदा शाह केस में वो कोर्ट ही था जो जिसने इंटरेक्ट किया, और अभी आपने देखा है कि सरगोदा में एक इशू चल रहा है, वो नफीस खान एक टीचर था, उसकी टांगें तोड़ दी गई कि उसने जाके जो उधर के बासर MPA थे जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसके खिलाफ जाके गुफ्तगू क्यों की है। तो ये एक माइंडसेट ज़रूर है। माइंडसेट जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मुंतखब हो गए हैं, अवाम ने आपको वोट दे दिए हैं, अगर माइंडसेट की बात करें सर, आपके पास ताकत थी तो आपने भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ज्यादा खूबसूरत चीजें नहीं की थी सर, वो तो स्टॉर्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट आपके लोगों के से। वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक तारीख बाब है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन हमने उससे सबक सीखा, और ना सिर्फ लॉन्ग मार्च में बल्कि खुर्रम साहब इलेक्शन से पहले भी मैं पॉइंट आउट कर दूं, इलेक्शन से पहले उन्होंने हमने अपने कौमी और सूबाई असेंबली के तमाम उम्मीदवारों को इकट्ठा किया और उनसे हलफ लिया था 6 फरवरी 2008 को कि हम अदलिया की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो हमने वो जो एक गुनाह की माफ़ी मांगना, देखें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस तक जाते हुए कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस होती है, कुछ चीज़ों की माजरत होती है। मास में जो ये चौधरी शुजात और नवाज शरीफ साहब के बीच में ये बार्ब्स ट्रेड हुए थे ना, नवाज शरीफ ने कहा था अगर वो माफ़ी मांग ले तो चौधरी साहब वेलकम, तो चौधरी शुजात ने जवाब में कहा था, ये जब मारूफ मेमन साहिबा ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, चौधरी शुजात ने जवाब में कहा था कि जी वो अपने और पुराने गुनाहों की फिर माफ़ी मांगे और पुराने डिक्टेटर्स के साथ देने की माफ़ी मांगे। बात ये है कि जो ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में फिर ये मेहरान गेट भी आ जाता है सर। तो फिर आप अदलिया का आज साथ देने के लिए पिछली अदल के साथ जो हुआ था उसकी माजरत करें, और अगर ये मेहरान गेट के इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो उसकी भी माजरत करें, और फिर लेट्स मूव ऑन। फिर आपका बहुत ज़बरदस्त जमहूरी क्रेडेंशियल जो पिछला था मामला, उसकी माजरत की थी, बारहा कर चुके हैं, और माजरत से हम आगे गए हैं ना कि हमने उस मामले में पूरा अपना पॉलिसी स्टैंस बदल दिया। और मैं फिर दोहराऊंगा, अपनी पंजाब हुकूमत की कुर्बानी दे दी उस स्टैंस की खातिर कि हमें अदलिया को खुर्रम साहब हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आपके पास ही आऊंगा, आप ही हमारे आज माशाल्लाह वाहिद गेस्ट हैं। ये पूछूंगा सर कि एक तरफ तो आप शायद ये क्लेम अब कर सकते हैं कि आपने जुडिशरी के साथ गलत किया और अब आप अजाला अपने लॉयर्स मूवमेंट को सपोर्ट करके कर दिया है और अब आप पासदारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ज़ाहिर है जब आप हुकूमत में आएंगे तो ही ये बात जो है वो एक्चुअली क्लियर होगी, लेकिन बहरहाल अभी तक आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा एंगल है कि ISI ने आपको सपोर्ट किया था 90s में, अब क्या आप ISI और इन सारी चीज़ों से बालातर हो गए हैं, उस पर भी आपसे पूछेंगे। और मेहरान गेट में अगर नवाज शरीफ साहब का नाम आता रहता है और आगे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो आने वाले इलेक्शंस पे इसका क्या असर हो सकता है। पीपल्स पार्टी हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनकी री इलेक्शन की बातें हो रही हैं, हालांकि उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप जो भी कह लें, एक सियासी शतरंज है सदर साहब की, और एक स्ट्रेटजी है जो लगता है कि पाकिस्तानी सियासत के ऐन मुताबिक है और कामयाब है। इस पर भी बात करेंगे आपसे, आपका तबसरा लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।